آپ نے کیا سوچا؟ کیا صرف حلال گوشت کھانا ہی حلال ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، جو لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ طے ہونا چاہیے کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ قوم ہے مسلمان، اور اعلیٰ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ محل ہیں، ہمارے پاس زیادہ فوجیں ہیں، یا ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، نہیں، اعلیٰ اس لیے کہ ہمارے کپڑوں پر اگر ایک قطرہ پیشاب کا لگ جائے ہم اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ اعلیٰ اس لیے کہ اگر ہم کسی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھ لیں تو ہم اپنے دل کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ اعلیٰ اس لیے کہ 100 روپیہ اگر حرام کا ہماری جیب میں آ جائے ہم اس کو نکال کر پھینکتے ہیں۔ اعلیٰ اس لیے کہ ہم دوسرے کے مال کو چھین کے اپنے گھر نہیں لے کے جاتے۔ اعلیٰ اس لیے کہ ہم اپنے باپ کو اولڈ ہوم نہیں بھیجتے۔ اعلیٰ اس لیے کہ ہماری ماں ہمارے سر پر ہمیشہ راج کرتی ہے۔ اعلیٰ اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس زیادہ لگژری لائف ہے، اعلیٰ اس لیے کیونکہ ہمارا کردار دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اگر ہمارے میں سے کچھ لوگوں میں یہ کوالٹی کم ہو گئی ہے تو پھر اب ان کو ضرورت ہے کہ اس کو دوبارہ درست کریں۔ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو۔ اب پڑوسی تو مسلمان کا مسلمان نہیں ہوتا، پڑوسی تو ہندو کا ہندو نہیں ہوتا، پڑوسی تو سکھ کا سکھ نہیں ہوتا، پڑوسی تو کسی کا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے آقا پیارے محمد چاہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پڑوسی ہو، غیر مسلم بھی ہو، اور اس کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق نہ ہو تو پھر آپ ایمان والے ہیں نہیں۔ آپ نے کیا سمجھا کہ دنیا بہت زیادہ طاقت کا زور لگا رہی ہے، اسلام پھر بھی پیچھے نہیں جا رہا؟ انہی وجہ سے تو اسلام پیچھے نہیں جا رہا کیونکہ اسلام اپنے مول سدھانتوں پر ٹکا ہوا ہے کہ دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم ایک رب رسول کی پیروی کریں گے، دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم حرام مال نہیں کھائیں گے، دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم شراب کے نزدیک نہیں جائیں گے، دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کریں گے۔ اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے تو اسلام ٹکا ہوا ہے۔ آپ نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہوگا اکثر آج کل لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا، فلاں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہم نے اسلام میں کیا حصہ ڈالا ہے بھائی؟ ہم نے اپنے دیش کی ترقی میں کیا حصہ ڈالا ہے بتاؤ؟ صرف دولت سے کام بننے والا نہیں ہے، صرف پیسوں سے بات نہیں بنتی، اپنے نفس کی بھی قربانی دینی پڑے گی، اپنے آپ کو بھی حاضر کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے عزتیں ملی ہیں، رسول اللہ کی طرف سے ہمت ملی ہے، رسول اللہ کی طرف سے شفقت ملی ہے، رسول اللہ کی طرف سے رحمت ملی ہے۔ اگر اتنی چیزوں کے باوجود بھی ہم محمد رسول اللہ کے حکم پر پہرا نہ دے سکے تو پھر زندگی مزے کی بات نہیں ہے۔ کریں گے کچھ اچھا انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے آپ میں کچھ بہتر کریں گے ہم۔ ایسا ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے، غلط کام نہیں کرتا، یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے، غلط نگاہ نہیں اٹھاتا، یہ رسول اللہ کی امت میں سے ہے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ ہمیں تب فخر ہوگا رسول اللہ اگر کل حوض کوثر کے جام پر یہ کہہ دیں۔ کلا وہ نہیں ولی۔ آپ کیا سمجھتے ہو ولی وہی ہے جس نے 50-60 تسبیحاں گلے میں ڈال رکھی ہیں اور بہت سا موٹا سوٹا مار کے زور سے کہتا ہے اللہ، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی پتہ کون ہے؟ ایک بندہ جو مزدوری کرتا ہے
ایک بندہ جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، ایک بندہ جو ریڑھی لگاتا ہے، ایک بندہ جو دکانداری کرتا ہے، ایک بندہ جو کسی دفتر میں ملازم ہے، جو ایمانداری سے روزانہ وقت پر اپنے کام پہ جاتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو حلال کی کمائی کھلاتا ہے، رب رسول کا کہنا مانتا ہے، اور یہ کلندر ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اس کی دعاؤں سے قسمت پلٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، غریب کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے۔ جس نے کیا ہی کچھ نہ ہو، صرف مذہب کے نام پر شور مچایا ہو، وہ خدا کا ولی نہیں ہوتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ان سے معافی مانگی جا سکتی ہے، واٹس ایپ پہ مانگ لیجیے۔ جن سے نہیں مانگی جا سکتی، ایسے کئی خراب ہیں کہ آپ جائیں گے پھر آپ کو بے عزتی کا سامنا ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ان کی دشمنی اپنے دل میں سے نکال دیجیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ان کی بھلائی کی دعا کیجیے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اور بہادر آدمی کوئی کمزوری والا کام نہیں کرتا، کوئی نیچا کام نہیں کرتا، گھٹیا کام نہیں کرتا۔ بہادر آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران، بحث کے دوران گندگی پر نہیں اترتا ہے، اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کا کلمہ جن چھاتیوں میں ہو، رسول اللہ کا دین جن کے پاس ہو، ان سے بہتر زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی زندگی کو آج کی رات عہد کرنا ہے یہ کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اندر سے بھی پاک ہو کے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جائیں رمضان کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں مسلمان۔ انقلابی عبادت آنے والی ہے، جس نے آپ میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہی تو کمال ہے، پوری دنیا کی سپر پاوریں یہیں پر آ کے حیران رہ جاتی ہیں کہ ادھر مؤذن صبح کو کہتا ہے جب اللہ اکبر، تو کروڑوں مسلمان کھانا پینا مرد عورت چھوڑ دیتے ہیں، سارا دن بھوکا رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ آج کا دن ہم کچھ کھائیں اور پئیں۔ یہ اطاعت اور فرما برداری کا وہ میل ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ کھرا اترے، کیونکہ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا آئی لو یو کا، یہ سب سے پہلے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا، ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بندے، کن کو پیارا کہا، کن کو پیارا کہا پتہ ہے؟ آپ پیارا کن کو کہتے ہو؟ جو خوبصورت ہیں، جو اچھے ہیں، جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، جن سے آپ کو تعلق ہے۔ بلے شاہ نے بھی کیا نا کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ ماں باپ بھی تنگ آ جاتے ہیں جب بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، کہتے ہیں یار اس کو بے دخل کر دو، اس کو مدرسے میں چھوڑاؤ، اس کو دوسرے شہر بھیج دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن تے دیون دیس نکالا، ایک گناہ میرا مولا ویکھے او بخش اور رحمتاں بخشن والا۔ کہتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو ما غرک بربک الکریم کہتا ہے نا، وہ پیارے بندوں کو نہیں کہتا، وہ اچھے بندوں کو نہیں یہاں کہہ رہا۔ اس نے نمازیوں کو یہاں یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہاں متقیوں کو نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہاں حاجیوں کو نہیں کہا مجھے ان سے تو پیار جو ہے سو ہے ہی۔ یہاں تو اللہ نے ان کو کہا جو اللہ سے دور ہیں، جو گناہ میں دھسے ہوئے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جن سے بڑے بڑے گناہ سرد ہو گئے، ان کو کہا کہ آ یار میرے پیارے بندے، تو کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، تو آ تو صحیح میری طرف آ۔ تو اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، دنیا کے سبھی لوگوں سے۔ کن سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ۔ اور کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ تو ساڈے نال ہی نہیں، وہ فرمایا کہ پورے عالم دا پالن ہار ہے اللہ، پورے
عالم کا پالنہار ہے، وہ پوری کائنات کے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ہمیں کہ مظلوم کا ساتھ دو، پھر ظالم کا بھی ساتھ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مظلوم کا ساتھ کیوں دے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ تو دے سکتے ہیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ظالم کا ساتھ کیسے دیں؟ پیارے پیغمبر نے کہا مظلوم کا ساتھ اس طرح دو کہ اس کے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہو، ظالم کا اس طرح ساتھ دو کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو۔ ساتھ دونوں کا دینا۔ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ بھی چاہیں گے کہ آپ اللہ سے پیار کریں؟ چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ تو بالکل اپنے رب کے لیے لوگوں سے محبت کیجئے، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کریں گے تو قیامت تک یاد کیے جائیں گے آپ، قیامت تک لوگ آپ کا ذکر کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ناراضگی، اللہ اور اس کے رسول کے ہی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے غریب کی مدد کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب رسول آپ سے راضی ہو جائے تو رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آج کی اس خوبصورت رات ایک چھوٹی سی فرمائش ہے، کچھ لوگ تو راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جس نے پکی رکھنی ہو بس وہی ہاتھ اٹھانا، جس نے پکی نہ رکھنی ہو وہ نہ ہاتھ اٹھائے۔ جھوٹا انشاءاللہ نہیں کہنا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نور سے اور برکت عطا فرمائے۔ یہ بڑے اور داڑھی بھی جو رکھتے ہیں نا لوگ، یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، جرت کی بات ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر یہاں مسجد کے سین میں موجود ہے، جب یہ پہلی دفعہ مسجد کو کھلوایا سن 1952 میں، تو کشمیر کے کچھ مسلمان آئے ہوئے تھے، تو اس دور میں آئی ڈی کا زیادہ مسئلہ تھا، تو ان کو پولیس نے پکڑ لیا۔ تو تھانے گئے، تھانے دار نیا آیا تھا، تو ایک عورت بھی تھی ساتھ میں مسلمان، تو انہوں نے کہا بھی چھوڑ دو۔ ان کا مولانا صاحب کیونکہ گرفتاری لکھی جا چکی ہے اس لیے عدالت سے باؤنڈ بھرنا ہوگا۔ تو جب عدالت میں گئے باؤنڈ بھر دیے، جب عدالت کے اندر گھسے تو جج صاحب کرسی سے اٹھ کے جا چکے تھے، شام کے 5 بج گئے۔ تو وکیل نے مفتی صاحب کو کہا، کہنے لگا حضرت اور کوئی رستہ نہیں ہے، کل کو دستخط ہوں گے، یا آخری رستہ یہ ہے کہ جس راستے سے جج صاحب نے کار میں بیٹھنا ہے آپ وہاں کھڑے ہو جائیے، آپ کو اگر وہ آپ کی درخواست مان لے تو حضرت مفتی صاحب اس راستے پہ کھڑے ہو گئے۔ جج صاحب نکلے، پوچھا مولانا صاحب کیسے آئے؟ فرمایا ایسے ایسے ایک باؤنڈ پر سائن کروانے ایک عورت تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جج صاحب نے کاغذ پکڑے، انہوں نے ایک تاریخی بات کہی جج صاحب نے، وہ آپ کو سنانی تھی۔ کہنے لگے مولانا صاحب یہ تو دنیا کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جج اپنی کرسی سے اٹھ کے اس کے اوپر دستخط کرے کسی فیصلے پر۔ کہنے لگا کہ میں آپ کی اس داڑھی کو دیکھ کر اس ضمانت کے اوپر دستخط کر رہا ہوں۔ اس لیے داڑھی جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ چہرے پر خوبصورت لگتی ہے، داڑھی آپ کو بدمعاشی سے بچائے گی، بد نظری سے بچائے گی، زنا سے بچائے گی، ٹھگی مارنے سے روکے گی، برا کام کرنے سے روکے گی۔ مجھے ایک صاحب نے اس کے درمیان میں ایک چٹکلا بھی ہو گیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے لیکن فلاں فلاں بندے تو بڑے خراب ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ میں کہا یار کچھ ٹھگا نے بھی رکھی ہوتی ہے، داڑھی والا ٹھگ نہیں ہوتا، کچھ ٹھگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور سنت صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی بس، نہیں، سنت یہ ہے کہ داڑھی اپنی شان کے مطابق ہو، داڑھی والا بندہ لوگوں کا مددگار ہو، داڑھی والا بندہ حق گو ہو، داڑھی والا بندہ کسی کو گالی نہ دیتا ہو، داڑھی والا بندہ کسی بیٹی کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالتا ہو، داڑھی والا بندہ کوئی غلط کام نہ کرتا ہو۔ یہ رکھوائی اسی لیے گئی ہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اس کی اگر اتباع کریں گے اللہ آپ کو اور عزت عطا فرمائیں گے۔
تو آج کی رات دعائیں کرنی سب کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اپنے گھر جا کے بھی، قبرستان میں بھی جائیں، لیکن دعا پوری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے، سب کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ کئی لوگ صرف اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ ہاتھ پھیر کے آ جاتے ہیں، سب کے لیے اس کو اپنا مزاج بنا لیجیے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا غریب کون ہو جاتا ہے؟ فرمایا جو اکیلے کھانے کی عادت ڈالتا ہے وہ، اور جو بانٹ کے کھائے گا وہ نہیں ہوتا غریب، وہ غریب نہیں ہو سکتا جو بانٹ کے کھاتا ہو۔ جس نے چھپ کے کھانا ہے، جو اس انتظار میں ہوگی یہ چلا جائے تو پھر کھاؤں، جو چھپ کے کھائے گا اس کے پیسوں میں برکت ہونے والی، گزارا ہی ہونا ہے، برکت نہیں ہونی۔ بانٹ کے کھائیں گے تو پھر برکت بھی ہوگی، اللہ اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔